सूरतुल आराफ आयत नंबर 175। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की अगर आप आयत को बहुत गौर से देखें तो मुझे तीन चीज़ें इसमें बहुत नुमाया नज़र आ रही थी, जिसमें एक तो हमें कानून बताया गया कि अल्लाह का लॉ, कानून क्या है किसी को गुमराह करने का, क्योंकि परवरदिगार का जो एक अल्लाह की जो एक सुन्नत नज़र आती है कुरान से कि अल्लाह किसी को भी बैठे बिठाए गुमराह नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह की किताब कुछ इस तरह से कहती है कि मैं जिसे चाहता हूँ गुमराह करता हूँ, जिससे मरीजुल कल्ब, जिनके अंदर एक मर्ज है मुनाफकत का, या वो लोग जो समझते नहीं हैं अल्लाह की बातों को जिस अंदाज से हक है समझने का, तो वो समझते हैं कि अल्लाह ही बैठे बिठाए गुमराह कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह की अपनी मर्जी है। तो बेशक अल्लाह तो बादशाह हैं, लेकिन वो बादशाह जिसके इक्तदार में हर चीज़ हो और वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर जाए बैठे बिठाए, तो उसे तो फिर जंगल का कानून कहते हैं, और फिर वो अल्लाह रहमान और रहीम तो नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो आयत 175 सूरह आराफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, और उस कानून को वो क्लियर करती है कि अल्लाह कब किसको गुमराह करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कि इन आयतों में आपको बताया जाएगा कि आप और मैं कितने अल्लाह ने हमको और आपको अजीम बनाया है। मैं और आप कितने अल्लाह के नज़दीक मोतबर हो सकते हैं, अल्लाह के नज़दीक हमको और आपको कितनी इज्जत मिल सकती है। यानी ये अल्लाह ने मुझको और आपको रुतबा दिया है। हमें कुरान से नजर आएगा कि अल्लाह ने हमें इतना बड़ा रुतबे से नवाजा है। और तीसरी चीज आज की आयत में आपको मिलेगी कि हम जो आम फहम अंदाज में कहते हैं कि इंसान को जानवर मत कहो, और अल्लाह की किताब भटके हुए लोगों को, गुमराह लोगों को जानवर से भी बदतर अल्लाह फरमाते हैं। और स्पेशली कुत्ता बोलना, किसी इंसान को कुत्ता बोलना तो वाकई बहुत ही हमें तो एथिकली रॉन्ग लगता है कि कैसी ज़बान है, कितना हार्श है, और किस कदर बंदा बंदे को कुत्ता बोल रहा है। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को कुत्ते से कंपेयर किया जो अल्लाह की आयत के मुताबिक जीते नहीं हैं, जिनको अल्लाह की किताब काफ़ी नहीं होती है। तो ये दो तीन चीज़ें जो आज की हम आयतों में पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें इनको स्टेप बाय स्टेप आप लीजिए। इस तरह से ये हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे कि वतलू अलैहिम नबा, तिलावत कीजिए इन पर खबरें, इन पर एक खबर की तिलावत कीजिए। अल्लज़ी, ये इस शख्स की अल्लाह आपको खबर दे रहे हैं जिसको आप और मैं अगर बुरा ना लगाए, मैं अपने आप को कंपेयर करूं और मैं अपने आप के लिए मुहासबा करूं कि अल्लाह फरमाते हैं एक वो शख्स है आतईनाहु आयातीना। यानी हम स्टेप बाय स्टेप इस आयत को लेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आओ मैं तिलावत कर कर तुम्हें बताऊं खबर एक शख्स की जो नंबर 1 आतईनाहु आयातीना, हमने उसको आयतों का इल्म दिया। तो जनाब मैं और आप तो फौरन ही फोकस में आ गए कि हम सबको रब ताला ने आयतों का इल्म दिया। आतईनाहु आयातीना नंबर 1। नंबर 2 फनसलख मिनहा, लेकिन वो उन आयतों की झंझट से, उन आयतों की जकड़ने में निकल गया। उसने कहा नहीं जी, मैं इन आयतों की रेस्ट्रिक्शंस में नहीं आ सकता, मैं इस कानून को अपने ऊपर नहीं लाद सकता। और खत्मुल कुरान पे खत्मुल कुरान हम करते हैं, अरबी को बगैर समझे पढ़ते हैं और आयतों की हुदूदें नहीं जानते। तो आप और मैं गौर करें कि एक शख्स को अल्लाह ने इल्हामी किताब का इल्म दिया, लेकिन वो उसकी बंदिश से, उसकी रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ गया,
پھر تھرڈ پوائنٹ پر آتا ہے، تو جب انسان اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا، جس کو کہا گیا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے آیتوں کی حدود کو جب پھلانگ دیا تو پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر اتباع کی اس کی شیطان نے، یعنی شیطان اس کو ٹچ نہیں کر سکتا جو ایمان والا ہو۔ اور ویسے بھی آپ غور کر لیں کہ یہاں پر کیا آیا کہ پھر اس کو فالو کیا شیطان نے۔ شیطان بھی اسی کو ہی فالو کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان والوں پہ تو زور چلتا ہی نہیں۔ جب کوئی آیتوں کی حدود سے نکل آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا، یا کہے بغیر بھی اپنی ارج کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے قانون کو جب وہ توڑتا ہے، بریک کرتا ہے کسی بھی طرح سے، حرام کھانے میں، حرام دیکھنے میں، حرام بولنے میں، غلط کرنے پر، پھر شیطان اس کی اتباع کرتا ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہاں پر ہم کو آنسر ملا کہ پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہوا گمراہ میں سے۔ اب ہم دوبارہ آئیں کہ ہم نے نمبر 1 کیا پڑھا کہ اللہ نے ایک شخص کو الہامی کتاب سے نوازا، نمبر 2 وہ الہامی کتاب کے بوجھ سے نکل آیا، اس نے کہا نہیں جی، یا اس نے اعراض کیا، اگنور کیا۔ جب وہ آیتوں کی حدود کو پھلانگ دیا، پھر اس کو شیطان نے اپروچ کیا، پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ یہ 4 سٹیپ ہے جو آپ کو اور مجھ کو رٹا مارنا ہے کہ اللہ کسی کو بیٹھے بٹھائے گمراہ نہیں کرتے ہیں، انسان اپنی حرکت کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان آیتوں میں سیکنڈ پوائنٹ یہ پڑھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنا عظیم بنایا ہے کہ ہم اللہ کی جنت کو خرید سکتے ہیں۔ تو پھر اب سیکنڈ پوائنٹ پر آ جائیے کہ وَلَوْ شِئْنَا، اللہ ہی اپنے اوپر لے رہے ہیں یہ بات کہ اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اسی شخص کو جس کو ہم نے شیطان کے حوالے کیا اور وہ گمراہ ہوا، اگر ہم چاہتے تو البتہ بلندی دے دیتے اسی شخص کو بِہَا، ان آیتوں کی وجہ سے، ان پر عمل کرنے کی وجہ سے، اگر ہم چاہتے، یعنی اللہ کی چاہت بھی کس میں ہے کہ جو انسان آیتوں پر عمل کرتا ہے، تو اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی دے دیتے، لیکن اللہ کی چاہت کس میں نظر آ رہی ہے؟ بِہَا، قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ ان آیتوں پہ عمل کرتا تو ہماری طرف سے وہ بلندی پاتا، وَلَكِنَّهُ، لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ اخلد الی الارض، وہ تو جھک گیا زمین کی طرف، یعنی دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے اس دنیا کے چھوٹے معاوضے کے لیے حرام حلال کا خیال نہیں رکھا، اور پھر واتبع ہواہ، زمین پہ جھکنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بالقرآن سے کھولا، جو کہ ہم سب کا طریقہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہی قرآن کو سمجھائے گا کہ زمین پر جھکنے کا معنی کیا ہے، کہ واتبع ہواہ، اس نے اپنی خواہش نفس کی اتباع کی، اس نے اپنی خواہش نفس کو دین بنایا، اس نے اپنی سوچ کو معیار بنایا، اس نے اللہ کی کتاب کو کرائیٹیریا نہیں بنایا، اور اس نے کہا جو میں سوچتا ہوں، جو میں کہتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، وہ میں پھر اس کے باپ دادا بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بس ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو وہ خود پسند کرے، دین کے نام سے، دنیا کے نام سے، جس کو اللہ نے کہا زمین کا جھکنا یعنی اتباع ہوا، یعنی اپنی خواہش کی اتباع، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیاوی لحاظ میں بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے، کسی بھی چیز میں آپ اللہ کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تیسری چیز بھی ہمارے پاس اب آ رہی ہے، جو ہم نے کہا کہ کتے کی مثال اللہ نے اس شخص کو دی۔
اللہ نے ایک انسان کو کتے کے مثل کہا جو آیتوں کی ریسٹرکشن سے، آیتوں کی ذمہ داریوں سے نکل جاتا ہے، جس نے اپنی کتاب کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، جس نے اللہ کو شکل دکھانا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی، جس نے اپنے اعمال نامے پر توجہ نہیں دی، جھوٹ اور حرام کی زندگی گزارتا رہا، اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس مثال اس شخص کی جیسے مثال ایک کتے کی ہوتی ہے کہ ان تحمل علیہ، کہ اگر لادا جائے اس کتے پر کوئی بوجھ لادا جائے، یلحس، تب بھی آپ دیکھو گے کہ وہ زبان نکالتا ہے، او تترکہ، یا آپ اس پر بوجھ نہ بھی ڈالیں تب بھی وہ زبان نکالتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جی کتنے بوجھ تلے دب گیا ہے، یا کتنا بھوکا ہے، اسے کتنی طلب ہے کسی چیز کی، تو زبان نکالے بیٹھا ہے، شو یہ کرتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت گیر ہے. اللہ فرماتے ہیں اسے کھلا دو، اسے دکھا دو، اسے بتا دو، اس کو آیتیں کھول کھول کر بتا دو، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تب بھی اس کی زبان اندر نہیں جائے گی، تب بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. یعنی زبان نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بے چین کتا ہے. جب وہ زبان نکال کر اور آوازیں نکالتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اسے کوئی بے چینی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ انسان جس کو اللہ کی کتاب کافی نہ ہو، جس کو اللہ آیتیں کھول کھول کر بتا دے، تب بھی وہ وہی ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے اور پریشان اور کنفیوز ہے اور بس مارے مارے پھر رہا ہے کہ جی اسے کوئی دین بتا دے، اسے کوئی شارٹ کٹس بتا دے، جبکہ اس کے پاس وہ کتاب موجود ہے جس سے وہ اللہ کی جنت خرید سکتا ہے، جس سے وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. لیکن ہم نے ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم اس کتے کے مانند ہو جاتے ہیں کہ جس کو کبھی سیٹسفیکشن ملتی ہی نہیں. سامنے والا اس کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ شاید بوجھ بہت ہے یا بوجھ ہٹا دے، تب بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. تو اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد آپ یک رخ ہو چکے ہو، یا آپ وہی ہم اور آپ استغفر اللہ زبان نکالے ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہیں، ابھی بھی مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دین بتا دے، کوئی ہمیں دین بتا دے، اور کسی کے چہرے کا نور دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں، کسی کے بہت زیادہ مدرسے دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں، کسی کی بہت زیادہ مسجد دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. دیکھیں بات آیتوں کی ہو رہی تھی اور گمراہ کیسے کرتے ہیں اللہ اس کی ہو رہی تھی، اور اللہ ہی نے کتے والی اگزامپل دی ہے، میں نے اور آپ نے نہیں دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک مثل، یہ ہے اگزامپل کن لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، یہ کتے والی مثال اللہ نے ان لوگوں کی دی ہے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور آیتیں ہوتے ہوئے بھی اسے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ دین اسے پورا مل چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پچھلی پوری کتابوں کو مرج کر کر ان پر الہام جو ہوا وہ تمام فنڈامنٹلز ہم سب کو مل چکے. تو اللہ فرماتے ہیں فقصص، پس قصہ سناؤ، یہ قصہ، یہ احوال بتاؤ لوگوں کو، لعلہم یتفکرون، شاید کہ امید ہے کہ انسان اس مثال کو سن کر اپنے لیے کچھ غور و فکر کرے. آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت اگزامپل ہے اور بہت ہی سمجھنے والی بات ہے. یعنی انشاءاللہ اگر آپ اور میں ان آیتوں کو سمجھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری حالت سدھر جائے اور ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.